بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا گیا کیونکہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی جو اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آ جا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے قریب چلے گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بےبانی اور فضول بکواس کی، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر، اس سے ڈر۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب سے بھرے الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا کہ اے خدا کے جلیل القدر نبی، آپ نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ بھری اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہے۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایتی ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیابان میں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اس چرواہے کو پا لیا۔ ناظرین، چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔